بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنمیوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے یا کیا ہوگا، بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ کیا ہے، کیونکہ وہ جرم آج ہو رہا ہے اور اس کی سزا قیامت والے دن ملے گی۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 98، اور یہ آیت مبارکہ پچھلی دونوں آیات مبارکات کا تسلسل ہے کہ جہنمی جہنم میں آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ اللہ کی قسم ہم یقیناً غلطی پر تھے۔ اذ جب، نسویکم ہم تمہیں برابر سمجھ بیٹھے، برب العالمین اس رب کے جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا دونوں آیات مبارکات کا۔ اللہ کی قسم ہم واضح گمراہی پر تھے جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے برابر سمجھ بیٹھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جہنمی وہاں پر اپنے باطل معبودوں کے سامنے اعتراف کریں گے کہ ہم نے تمہیں اللہ کے مقام پر لا بٹھایا، تمہاری اس طرح بات مانی جس طرح اللہ کی مانی جاتی ہے، اور تمہاری اسی طرح عبادت کی جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اس حوالے سے میرے سامنے معمول کے مطابق لمبی چوڑی فہرست ہے کتب تفاسیر کی، جن میں تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبی، تفسیر السعدی، التحریر والتنویر ابن عاشور کی، لیکن اس سلسلے میں جو سب سے یوں سمجھ لیجئے کہ جامع گفتگو ہے، جامع بات ہے، وہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے جلاء الافہام میں۔ فرماتے ہیں من المعلوم انہم انما سووہم بہ سبحانہ وتعالی فی الحب والتألہ والعبادہ، کہ یہ بات سب کو پتہ چلنی چاہیے کہ ان ظالموں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے باطل معبودوں کو محبت، دلی تعلق اور عبادت کے معاملے میں اللہ کے برابر بنا لیا۔ فَإِلَّا فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ قَطُّ إِنَّ الصَّمَّ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْدَادِ مُسَاوٍ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي صِفَاتِهِ وَفِي أَفْعَالِهِ وَفِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي خَلْقِ عِبَادِهِ أَيْضًا، ورنہ کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ بے جان بت یا دیگر معبود، یہ دیگر باطل معبود اللہ کے برابر ہیں صفات میں، افعال میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں یا بندوں کو پیدا کرنے میں۔ وَإِنَّمَا كَانَ التَّسْوِيَةُ فِي الْمُحَبَّةِ وَالْعِبَادَةِ، بڑی قیمتی بات ہے یہ جملہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو سمجھ میں آ گیا اس کو سارے کا سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل میں یہ جو برابری ہے یہ محبت اور عبادت میں ہے۔ یہ جلاء الافہام امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب کا 449واں صفحہ ہے، اور پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں اسی بات کا جزم فرمایا ہے۔ بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔
معزز خواتین و حضرات، یہ جرم کوئی چھوٹا سا نہیں ہے کہ انسان مخلوق کو اٹھا کر عبادت کے معاملے میں اللہ کے برابر کر دے۔ حالانکہ مشرکین ہر دور میں اقرار کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ خالق اور رازق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ اعتراف کریں گے کہ ہمارا جرم یہی تھا کہ ہم نے اپنے باطل معبودوں کو اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے برابر کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں اس کی قدر تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر فعل مضارع کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، نسویکم، اور یہ فعل مضارع دراصل یہاں پر ماضی کا معنی دے رہا ہے، جس کی دلیل پچھلی آیت مبارکہ ہے کہ وہ ان کا یہ اعتراف ہوگا کہ ہم واضح طور پر گمراہی میں تھے جب ہم نے اے باطل معبودو تمہیں وہ حق دے دیا جو اللہ تعالیٰ کا تھا، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی ادنا حقیر اور عاجز مخلوق ہو۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں شدت کے ساتھ اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور وہاں پر ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم آج اگر یہاں پر موجود ہیں تو ہماری غلطی کیا ہے، لیکن اس غلطی کا وہاں پر احساس ہو جانا بالکل فضول، بیکار اور ضائع جائے گا۔ اور کیوں ضائع جائے گا؟ اس لیے کہ وہاں پر اس چیز کا اعتراف اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ تو دنیا میں تھا کہ اگر یہ ظالم اللہ رب العزت کی عبادت کر لیتے، توحید کے راستے پر چلتے، شرک کو چھوڑ دیتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کافی سارے اسباق ملے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔